سانگلی اور کولہاپور کے لیے۔ یہ جب قریب پہنچی سانگلی اور کولہاپور کے تو کچھ لوگ ٹوپی پہن کر کھڑے تھے اور ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ پمپری سے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ سانگلی میں جانا ہے۔ اچھا آپ سانگلی میں جا رہے ہیں نا، اور ہم کو وہاں کے ذمہ داروں نے بھیجا ہے کہ آپ کو لے کر کے آئیں۔ وہ کہاں لے گئے، سامان کہاں خالی کروایا، آج تک پتہ نہیں چلا۔ جو لوگ ناتجربے کار ہوتے ہیں وہ سامان اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مستحق لوگوں کو دے دیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسے لوگ تھے، ہر آنے والے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مستحق بتاتے ہیں، اور جو اصل مستحق ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جمعیت علماء بڑے منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ وہ پہلے علاقے کا سروے کرتے ہیں جا کر کے، یہاں کتنے گھر ہیں، کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے، اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن سامان اس گھر میں پہنچاتے ہیں، ان کو کوپن دے دیتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو جن کے پاس وہ کوپن ہے سامان انہی کو دیتے ہیں، کوئی دوسرا آئے تو اس کو سامان نہیں دیتے۔ یہ نظام وہاں شروع ہے، اور ہم نے پورے مہاراشٹر میں یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی فون آئے تو ان سے کہیے کہ وہ صوبائی دفتر کو فون کریں، جو ضرورت ہو یہاں بتائیں، ہم یہاں سے نظام اس کا قائم کریں گے۔ یہ تو ریلیف کے سامان کی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے میڈیکل امداد جو ان لوگوں کو پہنچنی چاہیے، تو ہم نے اس کا یہ بندوبست کیا ہے کہ ایک آدمی کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ 10 دن کے لیے ان کا قیام وہاں ہوگا کوکن میں، اور وہ سب سے پہلے اپنے یہاں سے ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ٹیم کا پہنچ جائے گی، ابھی رات میں نکلی ہے، صبح پہنچ جائے گی، اور پھر اس کا کیمپ لگائیں گے وہ۔ پھر وہاں سے وہ ہم کو بتائیں گے کہ کن کن علاقوں میں ضرورت ہے، تو ہم اپنی مختلف یونٹوں سے جہاں سے ڈاکٹروں کی ٹیم ہم کو مل سکتی ہے ان سے درخواست کر کے ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجیں گے، دوائیں یہاں سے بھیجیں گے۔ 1 ہفتے تک ان کا قیام ہوگا۔ ہم نے ان کے ذمے صرف یہی ایک کام لگایا ہے، وہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر ہیں، ان کے ذمے ہم نے یہی کام لگایا، آپ کا کام صرف یہ ہے۔ تو ہم لوگ کام تقسیم کر کے آپس میں کام کرتے ہیں۔ تو ابھی مہاڑ کو اور رتنا گیری کو، کھیڑ کو اور چپلون کو یہاں ہم کام کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جو فوری ضرورت وہاں ہے، لنگیوں کی ضرورت ہے، بالٹی کی ضرورت ہے، چادر اور کمبل کی ضرورت ہے، پینے کے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ وقتی مدد ہے ان کی۔ اس وقتی مدد کے بعد پھر جو سب سے اہم مدد ان کی جمعیت علماء کرنے جا رہی ہے وہ ان کے مکانات کی تعمیر یا اس کی مرمت، اور جمعیت علماء کے پاس جو وسائل ہیں ان کے وہ اپنے وسائل کے مطابق وہاں کام کرنے والی ہے۔ خاص طور سے حضرت مولانا مد ظلہ العالی کی یہ ہدایت ہم لوگوں کو ہے کہ اس کے بعد تم لوگ یہ کام کرو۔ تو میرے دوستو یہ صورتحال ہے۔ وقتی طور سے تو ہمیں یہ سارے سامان بھیجنے، اور پھر اس کے بعد مکانات کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کرنا ہے، اور وہاں مکانات کی تعمیر شروع ہوگی اور مکانات کی ریپیرنگ بھی شروع ہوگی۔ دواؤں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ اپنے یہاں کے ڈاکٹروں سے معلوم کر لیجئے کہ اس وقت وہاں کیا بیماری ہے اور کون کون سی دواؤں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے وہاں ڈاکٹروں سے ان دواؤں کو لکھوا کر کے بھیجا ہے، ہم نے دیا ہے، وہ حاجی سعید صاحب کو دیا ہے وہ لسٹ، وہ بات کر رہے ہیں اپنے حلقے میں۔ تو ایک مدد یہ دواؤں کے ذریعے، تو یہ کام وہاں کرنا ہے۔ اسی لیے آج کی
یہ میٹنگ بلائی گئی ہے کہ آپ حضرات کو وہاں کے حالات سے باخبر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ کام اس وقت اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق پریشان حال ہو، اللہ کی مخلوق ضرورت مند ہو، تو اس کی ضرورت اگر شدید ہے تو بہت سی عبادتوں سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بذات خود یہ بڑی عبادت ہے، لیکن بہت سی عبادتوں سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ بار بار اس سلسلے میں سنایا کرتا ہوں، موقع کی مناسبت سے، اگرچہ مقرر ہے لیکن موقع ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پریشان ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کچھ پریشان سے لگتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے قرض لیا تھا اور جو وعدہ تھا مدت پوری ہو گئی اور قرض ادا نہیں کر سکا، اس لیے پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کر دوں، کچھ وقت اور تم کو دلا دوں؟ اس نے کہا آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت اٹھے اور مسجد سے باہر نکل گئے اور جوتے پہن لیے۔ اس نے یاد دلایا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا اور آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا تو اعتکاف جاتا رہا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، روض اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس صاحب قبر کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، مدد کر دینا تو بڑی بات ہے، مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش کرنے والے کو 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دن نہیں، 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جانتے ہو اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ ایک دن کے مقبول اعتکاف کا ثواب اور اس کا اجر اور صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی چوڑی کہ جتنا خلا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنی چوڑی 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان خندقوں کو عبور کر کے آگے نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ اسی طرح ایک دن کا جو اعتکاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ایسا ہی مشکل بنا دیتا ہے۔ اور کہا 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق، اس میں مومن غیر مومن نہیں، بلکہ انسان اور غیر انسان نہیں، مخلوق کوئی بھی جاندار ہو، وہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا
آپ تو مالک ہیں، آپ تو خالق ہیں، ان ساری چیزوں کی آپ کو کیا ضرورت؟ تو ارشاد ہوگا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس کھانا لے کر آتا تو مجھے وہی پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس وقت اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہی پاتا۔ میرا فلاں بندہ کپڑے کا ضرورت مند تھا، اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے وہی پاتا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو مجھے وہی پاتا۔ تو ایسے موقع پر جب اس طرح کا سیلاب آتا ہے، خاندان کے کتنے افراد سیلاب کی نظر ہوتے ہیں، سارا کنبہ اجڑ جاتا ہے، سارا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہو اس سے آپ پوچھئے کہ اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ کس صدمے سے دوچار ہوتا ہے اور کس طرح آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے آئیں اور میری مدد کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں۔ اور ان کی پہچان کیا بتائی کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کے انہی بندوں کا، ان کے ذہن میں اللہ کے انہی بندوں کا نام آتا ہے کہ ہمیں یہیں سے مدد مل سکتی ہے، سب سے پہلے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہنے کی جسارت کی جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں وہ سب قابل قدر کام کر رہی ہیں، لیکن ایسا جب کوئی موقع آتا ہے تو ہر ایک کی نگاہ سب سے پہلے جمعیت علماء کو ڈھونڈتی، جمعیت علماء کی طرف جاتی ہے۔ لہذا ہمارے وہ احباب جو جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں، جمعیت علماء کے ممبر ہیں اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ بہت بڑی سند کی بات ہے، بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ یہ اس جماعت میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو جمعیت علماء ہر موقع پر میرے دوستو یہ کام کرتی آئی ہے۔ اگر ہم اپنی کوشش سے کوکن ہو یا ادھر کولہاپور سانگلی ہو، ایک مرتبہ پھر وہ سیلاب میں ڈوب چکا ہے، اگر کسی ایک گھر کی ضرورت، وقتی ضرورت ہم نے پوری کر دی تو ہم اور آپ اس اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اس لیے یہ بڑا اہم موقع ہے، ہم سب کو جو خود مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جو خود نہیں کر سکتے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے، میدان میں آ کر کے لوگوں سے اس کی درخواست کرنی چاہیے وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ یہ جو حادثہ ہے، جو سیلاب بھرا، اس نے نہ مسلمان کا گھر دیکھا نہ غیر مسلم کا گھر دیکھا، اس نے مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے اس میں پانی داخل ہو جائے اور یہ غیر مسلم کا گھر ہے اس میں نہ داخل ہو، یا وہاں داخل ہو جائے یہاں داخل نہ ہو۔ سب مخلوق اللہ کے سب بندے ہیں اور انسانیت کے رشتے سے ہم سب ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء ہمیشہ ایسے موقع پر یہ کہتی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت کام کرنا چاہیے، دھرم کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کے رشتے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی پروگرام بنائیں گے ہمارے صدر صاحب مفتی لعیق احمد صاحب
جو جمعیت علماء بھیونڈی کے صدر ہیں، اور ہمارے مفتی حفیظ اللہ صاحب، ایک طرف تو یہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم ہیں اور دوسری طرف جمعیت علماء بھیونڈی کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اصل کام ہر مقام پر صدر اور جنرل سیکریٹری کا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں بیٹھا دیا، اس لیے کہ جمعیت علماء بھیونڈی کی منتظمہ کا اور ورکنگ کمیٹی کا ایک ممبر ہوں، باقی کوئی عہدہ جمعیت علماء بھیونڈی کا میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان حضرات کی محبت ہے کہ ان حضرات نے مجھے یہاں بیٹھا دیا، اور ہر موقع پر یہ مجھ کو بیٹھا دیا کرتے ہیں۔ میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب اس کے لیے دیکھیے جو شکل ہے کام کرنے کی، پہلی شکل تو یہ ہے کہ مسجدوں میں اعلان کیا جائے۔ تو ابھی آنے والے جمعہ کے لیے کچھ مسجدوں میں ذمہ داروں سے تو اجازت لے لی گئی ہے، مثلا بیت السلام ہے، طیب مسجد ہے، دارالفلاح ہے، اور اس طرف ہدیٰ مسجد ہے، اور باغ فردوس مسجد ہے، اجازت لے لی گئی ہے۔ مولانا فیاض صاحب سے میں نے کہا تھا، یہ ذمہ دار ہیں وہاں 2 مسجدوں کے، فرقانیہ کے اور مسجد عمر کے، ان سے کہا تھا، تو وہاں بھی انشاءاللہ اسی جمعہ کو ہو جائے گا۔ ہاں، مفتی فیاض صاحب کی مسجد ہے، مولانا مفتی خالد صاحب کی نورانی مسجد ہے، اور مولانا عمران صاحب کی نور مسجد ہے۔ ہاں جی، یہاں تک تو بات ہو چکی ہے، اور جو ائمہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اس کا اعلان فرمائیں اور یہاں آ کر کے رسید حاصل کر لیں۔ ایک شکل تو یہ ہے، یعنی عمومی چندہ مسجدوں کے ذریعے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ شہر میں اہل خیر حضرات سے انفرادی ملاقات کی جائے، ایک وفد کی شکل میں 2-3 آدمی وفد کی شکل میں ان کے پاس جا کر کے اور صورتحال بتا کر کے، وہاں کیا کیا ضرورت ہے وہ بتا کر کے ان سے درخواست کی جائے۔ یہ 2 شکل ہیں۔ تو مسجد میں تو جمعہ کو اعلان ہوگا۔ اب میں مفتی حفیظ اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ الگ الگ علاقوں میں اگر وفد کی تشکیل کر دیں، بھئی اگر 3 آدمی بنائے گئے، پورا شہر ان کے ذمہ ڈالا گیا تو پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر علاقے میں 2-2 3-3 آدمی اس طرح طے کر دیے جائیں اور اس کو کیا جائے۔ اچھا ہے، اور یہ تو مالیات کی فراہمی کا مسئلہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ڈاکٹروں کی ٹیم کی ضرورت پڑی تو اس رخ سے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ویسے ڈاکٹر کامل صاحب کا فون آیا تھا مجھے کہ بھائی اگر ڈاکٹروں کی ٹیم کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دوائیں بھی بھیجی اور ساتھ ساتھ 1000 چٹائی کا پیسہ بھی انہوں نے دیا۔ یہ الحمدللہ ہو گیا۔ اب مفتی صاحب، اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔